حضرت آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا۔ ایک عام تاثر ہے اسلام کے بارے میں کہ اسلام اور سائنس کا آپس میں تضاد ہے، اور خاص طور پہ مولانا حضرات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مولوی حضرات سائنس کے مخالف ہیں، سائنس کو نہیں مانتے۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی دفعہ انسان چاند پر گیا تھا تو بہت سارے علماء نے اور مولوی حضرات نے انکار کر دیا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ ایک طرح سے سراسر سائنس کا انکار تھا۔ تو یہ ذرا فرمائیے کہ اصل میں اسلام اور سائنس کا کوئی تضاد ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کس طرح ہے، اور اس کی آپ کس طرح تشریح فرمائیں گے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے ایشوز میں جو کنفیوژن پیدا ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ علماء دین اور عوام الناس کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام سائنس کا مخالف ہے، اس لیے کہ اسلام سائنس کا مخالف کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کو سائنس دی اسلام نے۔ اسلام سے پہلے دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کہ آپ رحمت للعالمین بن کے آئے سارے جہانوں کے لیے، تو یہ آپ کی رحمت للعالمینی کا صدقہ ہے، ان کی خیرات ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں کہ اسلام سے پہلے دنیا میں یہودیت کا ڈنکا تھا، عیسائیت کا ڈنکا تھا، مجوسیت اور پارسیت اپنے وقت کے اندر سپر پاوریں تھیں، لیکن اس وقت کسی نے ہوائی جہاز ایجاد نہیں کیا، موٹر کار ایجاد نہیں کی، ٹیلی فون ایجاد نہیں کیا، وائرلیس ایجاد نہیں۔ تو جتنی سائنسی ایجادات ہیں یہ سب پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد کیوں ہوئیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے ہی دنیا کو سائنس کا راستہ دیا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ اگر اس سائنس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے وجود میں آپ کو غلامان محمد نظر آئیں گے۔ کہیں فارابی کھڑا ہے، کہیں البیرونی کھڑا ہے، کہیں خوارزمی کھڑا ہے، کہیں بولی سینا ہے، کہیں الجابر ہے۔ یہ مسلمان سائنسدان ہیں کہ جنہوں نے سائنس کو وجود بخشا ہے۔ تو سائنس تو ہے اسلام کا صدقہ، عربی زبان کا لفظ ہے الجبر۔ جی بالکل۔ تو اس لیے جو ہے وہ سائنس جو ہے اسلام کا صدقہ جو پوری دنیا کو ملا ہے۔ تو اسلام سائنس کی مخالفت نہیں کرتا، اصل میں اسلام ایک اور چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ سائنس اصل میں نام ہے عناصر اربعہ کے اندر، یعنی آگ، پانی، ہوا، مٹی، اس میں مادی تصرفات کرنے کا نام ہے، اور اسلام نام ہے انہی عناصر اربعہ میں روحانی تصرفات کرنے کا نام۔ تو جہاں پر سائنس کی پرواز تھمتی ہے اس سے اوپر کا پتہ اسلام دیتا ہے۔ تو دونوں ایک الگ ڈائریکشن پر کام کر رہے ہیں، آپس میں تضاد کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت عام تاثر جو سائنس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ سائنس کا یقین اور اس کی بیسس جو ہے ساری وہ ہے دیکھنے کے اوپر کہ کیا چیز حاضر ہے، کیا چیز نظر آ رہی ہے، بیسیکلی مادہ۔ لیکن اسلام اور مذہب میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے غیب کی باتیں، کہ بہت ساری چیزیں جو نظر نہیں آتی، تو اس میں پھر سائنس۔ اب دیکھیں میں بتاتا ہوں، نیوٹن ہے، نیوٹن اپنے باغیچے میں بیٹھا، مشہور قصہ ہے کہ سیب ٹوٹ کے زمین پہ گرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ زمین پہ کیوں گرا، آسمان پہ کیوں نہیں گیا۔ اس پہ اس نے ریسرچ کی، تو ریسرچ کے نتیجے میں زمین میں گریوٹی اس نے دریافت کی کہ گریوٹی ہے، یہ چیزوں کا وزن ہے۔ تو یہ سائنس ہے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ وہ گریوٹی رکھی کس نے ہے؟ اسلام اس ذات کا پتہ دیتا ہے کہ گریوٹی رکھنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور آگ، پانی، ہوا، مٹی جو ہے اس میں سائنس سارے تصرفات کرتی ہے۔ اسلام کہتا ہے آگ، پانی، ہوا، مٹی بنائی کس نے ہے، اس سے غافل نہ ہو۔ تو اسلام سائنس کی مخالفت نہیں کرتا، یہ سبق دیتا ہے کہ سائنس کی روح جو ہے وہ اسلام ہے، جب اپنے مالک کے ساتھ اس کا تعلق قائم رہنا چاہیے۔ تو یہ شاندار حیات ہے سائنس اور اسلام دونوں مل کے۔ اچھا، نیوٹن کی بات سے یاد آیا کہ جو بھاری بھرکم یا وزندار پھل ہوتے ہیں وہ درختوں پہ نہیں لگتے، ان کی بیلیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ کسی تربوز کے پھل کے تربوز کے درخت کے نیچے لیٹا ہوتا تو شاید یہ تھیوری بھی نہ بنتی، کیونکہ اتنی زور سے گرتا ہے تربوز کو۔ بالکل۔ ماشاء اللہ حضرت، بڑی اچھی طرح آپ نے یہ واضح فرمایا کہ اسلام کا کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیں سبق دیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں سائنس کی، اور قرآن شریف میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ جب سائنس کا وجود بھی نہیں تھا، بہت ساری ایجادات اور بہت ساری معلومات جو آج کل کے زمانے میں جن کا پتہ چلا ہے، قرآن نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ سورۃ النحل 1500 سال پہلے بتا دیا۔ بالکل، سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سواریوں کا ذکر کرتے ہیں کہ گھوڑے، خچر، یہ گدھے، یہ تمہاری سواریاں ہیں، تمہاری زینت کا ذریعہ ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ اللہ یعلم
یخلق ما لا تعلمون، اللہ یخلق ما لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ زمانے میں ایسی سواریاں پیدا کریں گے جن کو تم ابھی نہیں جانتے ہو۔ ظاہر ہے اس میں ہوائی جہاز کا، کار موٹر کا پتہ، جو آئندہ آنے والی چیزیں ہیں بالکل وہ تمہیں معلوم نہیں۔ تو سائنس اور سب سے بڑی چیز ہے جو مدغہ ہے یا ایمبریولوجی جسے کہتے ہیں، کہ جس طرح بچہ کس طرح اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، جی جی یعنی جب ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ بچہ کس طرح کن مختلف سٹیجوں سے پیدا ہوتا ہے، کس طرح بنتا ہے، بالکل صحیح، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں یہ سارا بتا دیا کہ کیا مختلف سٹیجز ہیں، کہ پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد جتنی سٹیجز ہیں وہ ساری قرآن میں ہیں۔ بالکل بالکل